دنیا میں بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. پہلے تو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو غزہ کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ نے بورڈ آف پیس بنایا ہے ہم اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں. وہ کل صبح 10:30 بجے اس کا اجلاس ہے. اس کا چارٹر کیا ہوگا, کیا اس کی ذمہ داریاں ہوں گی, یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس پورے علاقے کے حوالے سے. ہماری اس میں پوزیشن کیا ہوگی اور اس خطے کی سیاست میں جو آنے والے دنوں میں تبدیلیاں آنی ہیں اس میں ہمارا رول کیا ہوگا. یہ ایک سیپریٹ پورا ایشو ہے بورڈ آف پیس والا. اور لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا جو ان کمنگ منتھس یا موسٹ لائکلی ان کمنگ فیو منتھس انٹرنیشنل سیکورٹی فورس بھی بننی ہے. اس کے اندر بھی جن 8 مسلم ممالک نے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے اجلاس میں شرکت کی تھی اس میں پاکستان, انڈونیشیا اور ٹرکی, ان تینوں سے ایکسپیکٹیشن ہے امریکی صدر کی کہ ہم اس میں اپنی فورسز کی کنٹریبیوشن بھی کریں گے. اس کے اوپر ہم کیا پوزیشن لیں گے, بورڈ آف پیس میں شامل ہونا کیا ہمارے مفاد میں ہے اور کتنا پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہوگا. ہم سعودی عرب سے ایک ڈیفنس پیکٹ بھی سائن کر چکے ہیں تو ہم ایک سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے اس علاقے میں جا رہے ہیں. پاکستان کا رول کیا ہوگا, بہت امپورٹنٹ ہے یہ سوال. آج کے پروگرام میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا جو زلزلے والی کیفیت ہے پوری دنیا میں وہ آنے والی ہے. وہ ہے ڈالر سے ہٹ کے اگر جو برکس والی کنٹریز ہیں, چائنا, رشیا, برازیل, ساؤتھ افریقہ, یہ کسی سٹیج پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے مقامی کرنسیز کے اندر تجارت کو فروغ دینا ہے. تو آپ کو آج کل سونے کی قیمتوں کے اوپر بریکنگ نیوز پوری دنیا میں نظر آتی ہے. یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی, پاکستانی چینل پہ بھی چلتی ہے کہ سونا 5 لاکھ روپے فی تولہ سے اوپر چلا گیا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پر اونس $4851. ابھی جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو اس پہ پرائس ہے. آج صبح $4880 $4885 پہ بھی یہ پرائس گئی پر اونس. $5000 کی حد انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہہ رہے ہیں کہ اس نے کراس کر لینی ہے نیکسٹ فیو ڈیز یا ویکس کے اندر. کیا وجہ ہوئی کہ پوری دنیا میں سونے کو آگ لگی ہے کہ ایک سال کے اندر قیمتیں 2 گنا سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو سونے کے 2 بائر ہیں, ایک ہے رشیا اور دوسرا ہے چائنا. ہزاروں ٹن دونوں نے سونا خریدا ہے اور یہ سونا خریدنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ US ٹریجریز سے اپنا پیسہ نکال رہے ہیں اور وہ پیسہ گولڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں. US ٹریجریز کے اوپر جو ہیوی انویسٹمنٹ تھی چائناز کی وہ آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی ہے. اور ان کا جو پلان یہ ہے کہ ہم نے آنے والے دنوں میں ڈالر جو ڈینومینیٹڈ انٹرنیشنل ٹریڈ ہے, پورا آئل ڈالر ڈینومینیٹڈ ہے, بین الاقوامی جتنی سیٹلمنٹس ہیں وہ ڈالر میں ہوتی ہیں. تو امریکہ کی اکانومی ساری چلتی اس ڈالر کے اوپر ہے. ان کا بہت بڑا تجارتی خسارہ ہے, بہت بڑا ان کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, لیکن وہ ڈالر میں ہے. وہ ڈالر اور چھاپ لیتے ہیں, ان کا کام چل رہا ہے. پورا یورپ جاتا ہے اپنی سیونگز وہ امریکہ میں انویسٹ کرتا ہے. اور اس وقت امریکہ کے ساتھ جو ایک بڑا چیلنج سامنے آ رہا ہے یورپ کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی, بیشتر جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ ان کی فیور میں ہے. وہ امریکہ سے 40-50 ارب پاؤنڈ سالانہ کماتا ہے. برطانیہ کو 100-150 ارب پاؤنڈ سالانہ تجارتی جو بیلنس ہے ان کی فیور میں وہ کماتا ہے امریکہ سے. لیکن جتنی یورپین کمپنیز ہیں وہ اپنی سیونگز لے کے جاتی ہیں امریکہ میں اور US ٹریجریز میں جا کے انویسٹ کر دیتی ہیں. تو ایک میوچل ڈیپینڈنس ہے. وہ امریکہ سے تجارت میں پیسہ کماتے ہیں لیکن اپنی ساری سیونگ لے جاتے ہیں وہ امریکہ میں انویسٹ کر دیتے ہیں. لیکن اب یہ جو گرین لینڈ والی کنٹروورسی ہے اس کے اندر یورپ نے تقسیم ہونا ہے. آج ٹرمپ نے وہ جو ایڈریس کیا ہے وہاں پہ جا کے ڈیووس کے اندر, انہوں نے کہا کہ یا ہاں میں نیٹو جواب دے یا نہ میں جواب دے. آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے واقعات کے بعد اس وقت کے امریکی صدر جارج W بش نے کہا تھا کہ یو آر آئدر ود اس اور اگینسٹ اس. یہ فورن پالیسی کی ایک نئی لائن ڈرا کر دی تھی انہوں نے, یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں. آج ٹرمپ نے اسی چیز کو دوسرے لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ نیٹو ممالک یورپ جو ہے یا ہاں میں جواب دے یا نہ میں جواب دے, درمیان میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے. ہاں میں دیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی, وہ کہتے ہیں ہم نے یورپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے, نیٹو نے ان ریٹرن ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. نہ میں کہیں گے تو ہم بھولیں گے نہیں. تو اب جن ممالک نے, فرانس نے یا باقی ملکوں نے, ڈینمارک نے, کچھ اور ممالک نے, بیلجیم نے پوزیشن لی ہے, اگر وہ اس پوزیشن پہ کھڑا رہنے کی ان میں سکت ہوئی تو یورپ ڈیوائیڈ ہوگا, نیٹو ڈیوائیڈ ہوگی, اس کے کیا اثرات ہوں گے. تو آج اس پروگرام میں ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. صرف بہتی گنگا کے ساتھ اگر بہتے جائیں گے تو کل کو اس کی نقصان بھی ہو سکتا ہے فائدہ بھی ہو جائے. لیکن ہمیں کیا برین سٹارمنگ نہیں کرنی چاہیے, ان ہاؤس کچھ وار گیمنگ کرنی چاہیے, پولیٹیکل لوگوں کو بیٹھ کے اپنے سر جوڑ کے کوئی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ سامنے لانی چاہیے. تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہے قمر زمان, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, شہریار افریدی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب وزیر مملکت قانون و انصاف ہیں PMLN سے. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. قاہرہ صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا جی.
پہلے آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بورڈ آف پیس کل صبح میٹنگ ہے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اس میں شرکت کریں گے. ندیم صاحب بہت شکریہ. فلسطین کے ایشو پہ پاکستان ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے, فلسطین کے کاز کے ساتھ ہے. اس وقت ان کے ساتھ پچھلے کئی دہائیوں سے ہوتی رہی, لیکن جو ریسنٹ پاسٹ میں ان کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں وہ بے مثل ہیں اور اس کی ساری دنیا میں ایک تکلیف محسوس کی گئی. حتیٰ کہ اسرائیل کے اندر بھی جو سینئر ایلیمنٹس تھے انہوں نے بھی اس پہ پروٹیسٹ کیے ہیں. تو پاکستان کی پوری کوشش یہ رہی ہے اور ہے آج بھی کہ ان کے خلاف ایک تو جو بہت بڑا جبر کا چل رہا تھا وہ رکے اور پھر وہ واپس پیس کی طرف آئیں اور یہ معاملہ سیٹل ہو. اس میں پاکستان کی پوزیشن ایک تو بڑی واضح ہے, اس میں حصہ ہمیں ہر طرح کا حصہ لینا ہے, لیکن ہر وہ حصہ, ہر وہ اقدام جو فلسطینی عوام کی تائید میں ہو اور ان کے فائدے میں ہو, وہ پاکستان کا بھی مفاد اولین ہو. پاکستان کا نیچرلی پاکستان کا مفاد تو ہوگا, ہم کسی سے کنفرنٹ کرنے نہیں جا رہے, ہم تو بنیادی طور پہ فلسطین کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. سر اس خطے میں جب آپ بیٹھیں گے ڈیسیژن میکنگ رول میں ہوں گے اور ان فیوچر جا کے انٹرنیشنل سیکورٹی فورس میں بھی اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو سٹیکس ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. سر سیکورٹی فورس میں پارٹیسپیٹ کرنا ایک اور ایشو ہے, اس کے اوپر تو پاکستان واضح طور پہ کہہ چکا ہے نا کہ جو کنڈیشنز ہیں, ابھی تک کنڈیشن واضح نہیں ہوئی, لیکن پاکستان نے ایک بلائنڈ ڈرا کی ہوئی ہے کہ اگر آپ حماس کو انعام کرنے کی بات کریں گے اس سٹیج پہ تو پاکستان اس کا حصہ نہیں بنے گا. ہم بورڈ آف پیس کا چارٹر جو ہے وہ سائن ہونا ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. یقیناً ہوگا, لیکن پاکستان یہ بات اپنی جو آلریڈی لائن ڈرا کی ہوئی ہے اس سے ہٹے گا نہیں. پاکستان کسی ایسی قدم میں جس سے آج یا آنے والے کل میں فلسطینیوں کی کمزوری ہو اور ان کے ساتھ دوبارہ ظلم ہو سکے اور وہ اپنا دفاع نہ کر سکے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس کو سپورٹ کرے گا. پاکستان یقیناً ایک کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے جب انٹرنیشنل سین میں ہم جاتے ہیں, اور لیکن اس میں بھی پاکستان اس ریجن کے اندر سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک دوستانہ مراسم لے کے چل رہا ہے, قطر اور کویت کے ساتھ بھی ہماری یہ کوشش ہے, دبئی کے ساتھ بھی, اور اس ریجن میں ہونے والی انسٹیبلٹی کو جتنی پاکستان میں استعداد ہے پاکستان استعمال کر کے اس کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. عالمی طاقتوں کے ساتھ آپ نہ تو مکمل طور پہ تعاون کر سکتے ہیں اور نہ مکمل طور پہ انکار کر کے بیٹھ سکتے ہیں. سو آپ نے بیچ کی لائن ڈرا کر کے رکھنی ہے, لیکن وہاں بھی بہت سارا اسپیس ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے کاز کے ساتھ بھی رہیں اور بالکل دوسری سائڈ پہ بھی نہ داخل کریں. اچھا شہریار افریدی صاحب, جو مڈل ایسٹ بھی ہے وہ ویسا مڈل ایسٹ نہیں ہے جو آج سے 10 15 20 سال پہلے ہوتا تھا. کسی زمانے میں ایم بی ایس کو اور ایم بی زی کو, محمد بن زائد کو سمجھا جاتا تھا کہ بس یہ دونوں اکٹھے ہیں, ساری پالیسیز یہی دونوں بناتے ہیں. ابھی یمن میں یو اے ای اپنے گروپ کو سپورٹ کرتا ہے, سعودیز اپنے گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں. سوڈان میں یو اے ای اپنے گروپ کو سپورٹ کرتا ہے, سعودی عرب اپنے گروپ کو سپورٹ کرتا ہے. صومالیہ کے اندر یہی پوزیشن ہے, صومالی لینڈ کو یو اے ای اور اسرائیل سپورٹ کر رہے ہیں, سعودی عرب کسی اور کو سپورٹ کر رہا ہے. تو دے آر رائیولز نو ان دی مڈل ایسٹ. اور ہم سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں ہیں. یو اے ای نے ابھی محمد بن زائد نے 2-4 روز پہلے انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا جس میں جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن میں بھی جائیں گے. تو اٹس اے ویری ٹرکی ورڈ, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, تمام تعریفیں رب کی اور کر بہادر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دیکھیے جی, ریاست اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتی ہے. پاکستان کے اندر پارلیمان ہے, نیشنل اسمبلی کا, تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سٹیک ہولڈرز ہیں. ہمیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے گھر کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کی بات کریں تو سیٹو سینٹو سے لے کر اب تک ہم نے ہر جگہ ہر قسم کی قربانی دی. کولڈ وار, اس کے بعد سوویت انویژن افغانستان, اس کے بعد کیا ہوتا رہا اور کس طریقے سے 7ویں بیڑے سے لے کر اب تک پاکستان کے مفادات کو کس طریقے سے نظر انداز کیا گیا. پھر یہ ابھی 10 مئی کا فیاض کو دیکھ لیں, جب تک ہندوستان مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا تو کہا گیا تھا کہ یہ ذاتی مسئلہ ہے, اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے پاکستان کے حق میں ایک ایسی فتح لکھی اور تقدیر اور سوچیں بدل دی, کیونکہ پاکستان کو لوگوں نے سمجھا تھا, چاہے مڈل ایسٹ ہو چاہے پوری دنیا میں, اس خطے میں ایک پرسیپشن نیگیٹو پاکستان کے بارے میں تھی. اب پاکستان کی جو پوزیشن ہے, جب ہم اس ریجن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اگر ہم روس کو اس خطے میں شامل کریں تو دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں رہتی ہے. 4 ممالک کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے, انڈیا, چائنا, رشیا, پاکستان.
اب آپ کو ایک ایک قدم بڑا سوچ سمجھ کے لینا ہے. اور جو ہوا اسرائیل ویزاوی ایران، پھر ابھی ریسنٹلی پہلے ٹینشن تھی سعودی اور ایران کے بیچ میں، اس سے پہلے ٹینشن تھی سعودی اور قطر کے بیچ میں، یو اے ای کے قطر کے بیچ میں، اور اب ریسنٹ جو جس طرح آپ نے بتایا کہ یو اے ای اور سعودی، اور پھر پاکستان کا ڈیفنس پیک کرنا، انڈیا کا ڈیفنس پیک کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے کہ فلسطین کے ساتھ، قبلہ اول کے ساتھ، اور ریسنٹ جو ابھی غزہ میں جینوسائیڈ ہوا ہے، پاکستانی قوم کے جو سینٹیمنٹس ہیں اکراس پاکستان تمام فیڈریٹنگ یونٹ میں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سے، تمام سٹیک ہولڈر سے، کہ پارلیمان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا. نمبر 1 کیا جلدی تھی؟ یہ بورڈ آف پیس جو ہے ہنگری، اسرائیل اور پھر یو اے ای اور ابھی ٹرکی، پاکستان نے جلد بازی کیوں کی؟ پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی؟ ان کیمرہ سیشن کیوں نہیں بلایا گیا؟ تمام چیزوں کو سیریسلی آن پرائورٹی گیج کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ جب آپ ایک دفعہ اس کا حصہ بنتے ہیں، یاد رکھیے پھر آپ کو پیچھے مڑنے کا راستہ نہیں ملتا. ہم نے پاکستان کی فکر کرنی ہے. یہی سوچ عمران خان کی ہے کہ پاکستان کمز فرسٹ، اور یہ سوچ تمام پولیٹیکل پارٹی کی ہے اور ہونی بھی چاہیے. میری ایک پاکستانی ہونے کے ناطے خدا را جلد بازی میں فیصلے گلے پڑتے ہیں. پہلے ہی آپ کے ملک کے انٹرنل پالیسی اور ایکسٹرنل پالیسی کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں. 2 فرنٹ پہ آپ کو مسئلہ ہے، ایک طرف سے افغانستان، دوسری طرف سے ہندوستان، اور پھر موجودہ حالات میں آپ کی اکانومی کس ڈگر پہ ہے. آپ کے ساتھ بڑے وعدے ہوئے تھے، بہت باتیں ہوئی تھی، ان سب چیزوں کو اگر سائڈ پہ رکھ کے ہم پاکستان کی سالمیت کی بات کریں، اٹ از دا ڈیمانڈ آف ایوری پاکستانی. ہر باشعور پاکستانی ایک چیز چاہتا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز کسی بھی حوالے سے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے یا فیصلہ کرنا ہے، آپ اعتماد میں کیوں نہیں لیتے؟ یہ کون سی جلد بازی ہے؟ اور یہ جلد بازیاں بعض ٹائم اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کی گلے پڑتی ہیں. اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے.